السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے جو مہینہ جو چل رہا ہے اس کا نام شعبان المعظم ہے۔ اس مہینے کے چند ہی دن باقی ہے، اس کے گزرنے کے بعد میں ہمارے اور آپ کے سامنے جو مہینہ آ رہا ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ آئیے اس مہینے کے آنے سے پہلے پوری طریقے سے توجہ کے ساتھ میں، دھیان کے ساتھ میں اس مہینے کو ہم اور آپ کیسے گزاریں، اس کے لیے ابھی سے ہمیں اور آپ کو کچھ ایک پلان بنانا ہوگا۔ ایک پلان دینی اعتبار سے ہے اور ایک پلان دنیاوی اعتبار سے ہے۔ ویسے انگلش کے اندر ایک کہاوت بھی ہے، ویل پلانڈ ہاف ڈن۔ جس کام کو پوری طریقے سے ایک سسٹمیٹک سے انجام دیا جاتا ہے، یوں سمجھ لو کہ آدھی کامیابی اسے ہمیں اور آپ کو مل ہی گئی۔ ویسے تو رمضان المبارک کا مہینہ اچھے سے اچھا گزارنا، اس کی تو نیت ہر مسلمان کی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ سامعین، ہماری اور آپ کی اتنی خوبصورت اور اچھی نیت ہو اور شعبان المعظم کا مہینہ ہم اور آپ غفلت کے ساتھ میں گزاریں، اور رمضان کے اندر وہ دلچسپی اور شوق ہو اس مہینے کے اندر داخل ہونے کے بعد میں، ایسا ہونا تو مشکل ہے۔ اس کے لیے چند کام کا ہم اور آپ اہتمام کریں۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عام طریقے سے ہم عید کی خریداری کے لیے، شاپنگ کے لیے بازاروں کو اور شہروں کو جانے کا معمول رکھے ہوئے ہیں۔ حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے۔ اس کے اندر نفلی عمل کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کے برابر دیتے ہیں، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر ایک چھوٹا خیر کا کام کریں، یعنی کسی روزے دار کو ایک گھونٹ لسی بھی ہم پلا دیں یا ایک کھجور کا ٹکڑا بھی دے دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے بدلے میں ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ایسا قیمتی اور بابرکت مہینہ، ایسی قیمتی جو گھڑیاں ہماری اور آپ کی بازاروں میں، گلی کوچوں میں، دکانوں میں اور مارکیٹوں کے اندر گزارے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، چلو نماز چھوٹ بھی نہیں گئی تو وقت پر نہیں ادا کرنے کی وجہ سے نمازیں قضا ہو جائیں گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے شعبان المعظم کے مہینے میں ہی ہم عید کی شاپنگ کر لیں۔ ان دنوں کے اندر شاپنگ کرنے پر آسانی بھی ہے، دکانوں کے اندر اتنی رش بھی نہیں رہتا، اور ساتھ ساتھ چیزیں بھی تقریباً سستی مل جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری تیاری یہ ہے کہ رمضان مبارک کی آمد سے پہلے گھر کے لیے جس ریشن کی اور جن چیزوں کی ضرورت ہے پہلے ہی خرید کے رکھ لیں، تاکہ رمضان مبارک کے آنے کے بعد میں لو جی فلاں چیز ہمارے گھر کے اندر ختم ہو گئی ہے اور فلاں چیز نہیں ہے، اس کو خریدنے کے لیے ہم مارکیٹ جائیں گے، دکانوں کو جائیں گے۔ یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ٹینشن بھی نہیں رہے گا۔ اور ایک تیسری تیاری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو لوگ گورنمنٹ سروس کرنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ سال بھر میں جو چھٹیاں لیتے ہیں کوشش کریں رمضان مبارک کے اندر ان چھٹیوں کو اکٹھے لیں، تاکہ بڑے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ میں رمضان مبارک کے روزے بھی رکھیں اور عبادات کے اندر ان قیمتی گھڑیوں کو گزاریں۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو آخری عشرے کے اندر ہمیں اور آپ کو اعتکاف کرنے کا موقع بھی ملے۔ اور ایک تیاری دینی اعتبار سے ہے۔ حضرات، رمضان مبارک کے اندر کچھ کام وہ ہیں اگر ہم اور آپ پکا اگر ارادہ کر لیں تو پوری طریقے سے 100% اس سے بچ بھی نہ سکیں تو کم از کم اس کے اندر تھوڑی تخفیف کر سکتے ہیں، اس کام کے اندر تھوڑی کمی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ دوستوں کے ساتھ میں ٹیلی فون کے اندر اور چیٹنگ کے اندر وقت جو ہے گزارنا، اگر ہم اور آپ پکی اگر نیت کریں گے تو انشاءاللہ اس وقت کو کم سے کم وقت لگا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے انٹرنیٹ کا استعمال ہے، یہ تو اب اتنا عام ہو گیا ہے، پوری طریقے سے پابندی تو نہیں ہم لگا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی جہاں تک ہو سکے کہ جو ضروری کام ہے اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے انجام دیں اور
فالتو کا زیادہ سے زیادہ وقت اس کے پیچھے لگانے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ حضرات، دینی اعتبار سے اس موقع پر تیاری یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اور آپ پکی نیت کر لیں، انشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے کو پوری طریقے سے اچھے انداز میں گزاریں گے۔ دوسری ہماری اور آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے، رمضان المبارک کے اندر تمام کے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے اور پاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور تیسری نیت ہماری اور آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کے اندر کثرت کے ساتھ میں عملوں کو، عبادات کو کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اب ایک دم سے جیسے رمضان المبارک ہمارے سامنے آ جائے اور ان تیاریوں کے ساتھ میں ہم اور آپ داخل ہوں عبادات کے معاملے میں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ابھی سے اس مہینے میں یعنی شعبان المعظم کے اندر ہی ہم قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کریں۔ کوئی پاؤ پارا پڑھ رہا ہے، آدھا پڑھیں، آدھا پڑھنے والا ایک پڑھیں، ایک پڑھنے والا 2 پارا جو پڑھ لیں۔ اور اسی طریقے سے مرد حضرات 5 وقت کی نمازیں ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں ادا کرنے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے عورتیں ہیں، وقت پر اپنے گھروں کے اندر رہتے ہوئے 5 وقتی نمازوں کو ادا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک معمول ہمارا اور آپ کا زیادہ ہونا چاہیے اس مہینے کے اندر، تاکہ رمضان المبارک کے اندر یہ کام کرنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے آسان ہو۔ 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ اشراق پڑھیں، چاشت کی نماز پڑھیں، اوابین کی نماز پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت رکھیں، اور ہر ساتھی اس بات کی پکی نیت کر لیں اور یہ دل کے اندر ٹھان لیں، اس ماہ مبارک کے اندر رمضان المبارک میں قرآن پاک شروع سے اخیر تک، الف لام میم سے من الجنت والناس تک، ایک قرآن ہر حال میں، کتنی بھی مشغولی ہو، کتنی ہمارے پاس ٹائم نہ ہو، اور کیسے ہی مصروفیات ہمارے اور آپ کے ہوں، چاہے دکانداری ہو یا تجارت ہو یا کوئی اور مشغولی ہو، باوجود اس کے ہر حال میں، رات میں ہو دن میں ہو، محنت کر کے، کوشش کر کے یہ ایک مرتبہ قرآن پاک کو ضرور جو ہے ختم کریں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک اہم ترین سنت ہے۔ حضرات، ان چند باتوں کا ہم اور آپ خیال رکھیں گے، اللہ کے ذات سے پوری امید ہے صحت کے ساتھ میں، سلامتی کے ساتھ میں، عافیت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کے اندر داخلہ اللہ تبارک و تعالی نصیب کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ رمضان المبارک ہمارے لیے اور آپ کے لیے بخشش کا، ہمارے درجات کے بلند ہونے کا، اور ہمارے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے ہر طرح کی تکلیفوں سے باہر آنے کا اور دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنا آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔